رستم سندھ کا ٹائٹل لینے والے اور سندھ کے محل پہلوان ایاز شاہ بخاری کے گرفتاری کو اور اس پر 2 مقدمات بنائے جانے کو 3 دن بیت چکے ہیں۔ ان کو سیشن کورٹ کی عدالت میں وہ پیش کیا گیا۔ بدین جیل میں اس وقت وہ موجود ہیں اور اسے ٹھٹو کی سیشن عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایاز شاہ بخاری نے کافی ان چیزوں سے پردہ اٹھایا جو غالباً کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ جی سندھ محاذ اور دیگر سیاسی سماجی تنظیموں نے ایاز شاہ بخاری محل پہلوان کے حمایت میں 27 دسمبر کو احتجاجی دھرنا اور ریلی نکالے جانے کا اعلان کیا ہے۔ 27 دسمبر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے برسی کے موقع پر ٹھٹا کے عوام نے بھرپور طریقے سے احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ٹھٹا کی عوام جو ایاز شاہ بخاری سے بہت پیار کرتی ہے اور اسے لگن کے ساتھ دیکھتی ہے، اور اسی محل پہلوان نے انکشاف کیا کہ ان کی فیملی اور رفقا جو ان کے ساتھ دے رہے ہیں، ان کے پولیس اور دیگر جو وڈیرے ہیں اور جو صوبائی وزیر علی حسن زرداری ہے، ان کے جان کے دشمن ہیں۔ ایاز شاہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے وہ کافی مرتبہ یہ علل اعلان بات کی تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور جھوٹے مقدمات میں انہیں پھنسایا جائے گا۔ بالآخر انتقامی کارروائیوں کا سلسلہ اس کے خلاف شروع کیا گیا۔ ایاز شاہ بخاری نے سیشن کورٹ ٹھٹا کے جو احاطے میں میڈیا سے گفتگو میں انکشاف کیا کہ میرے خلاف انتقامی کارروائیاں اسی لیے ہوئی کہ میں نے غلام اللہ شاہ یوسی سے چیئرمین شپ کا الیکشن لڑا، اس کے بعد PS 76 سے الیکشن لڑا، اور جو غیر مقامی یہاں پر بسنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف احتجاج کیا، اور یہاں پر جو زمینوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے اور یہاں کے جو زمینوں کے کاغذات ہیں وہ تبدیل کیے جانے کے خلاف میں نے احتجاج کیا۔ میرا قصور یہ تھا، میں محل پہلوان ہوں، تعلیم ہے، اور میں وڈیرو حمید جو پاور ہے اور محسن ہاؤس کے انچارج ہیں، ان کے خلاف وہ بات ان کو ہضم نہیں ہوئی کہ میں ان کے خلاف بات کیوں کر رہا ہوں۔ جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی تو یقیناً بات بھی وہی ہوگی۔ اگر کوئی نہیں ان سے الفاظ نکالتا، اگر ایاز شاہ روشنی بنائے لوگوں کے لیے، تو یقیناً ایک قابل ستائش بات ہے۔ سیاسی سماجی تنظیموں نے کہا تھا کہ یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں اور ایاز شاہ بخاری کے آواز کو دبانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ ایاز شاہ بخاری کا کہنا ہے کہ گاڑو شہر میں میمن قبیلے کی چوری ہوئی تھی، اور میمن قبیلے کی چوری میں جو ملوث ملزمان تھے، پولیس نے انہیں بھرپور طریقے سے بچانے کی کوشش کی، اور بچانے کے بعد انہی مقدمے میں مجھے پھنسایا گیا اور انہی مقدمات میں مجھے وہ مورد الزام ٹھہرایا گیا اور مجھ پر پرچہ درج کروایا گیا۔ گاڑو SHO مکمل طور پر ون سائیڈ کے طور پر چل رہا ہے۔ ایاز شاہ کا کہنا تھا کہ گاڑو شہر کے باسیوں کے سر پر قرآن رکھیں کہ میرا چوروں سے، ڈکیتیوں سے، چوریوں سے کوئی واسطہ ہے۔ میں چوری کروں اور ڈکیتی ماروں تو مجھے سندھ کیوں عزت دے گی؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں علی حسن زرداری کے آگے جھکتا نہیں ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں وڈیرو حمید پاور کے آگے جھکتا نہیں ہوں۔ میرا قصور یہ ہے کہ آج کے فرعونوں کو میں سلام نہیں کرتا ہوں۔ یقیناً ایاز شاہ بخاری گرفتار تو ہوا ہے، اس پر 2 مقدمات درج کیے گئے ہیں، لیکن بات اب ٹھٹا کے باسیوں کو سمجھ میں آئی ہے کہ یہ آہستہ آہستہ سبھی کی باری لیں گے، کیونکہ ایاز شاہ بخاری کی گرفتاری پر ٹھٹا کے باسیوں نے خاموشی اختیار کی، تو یقیناً اب ان کے علاوہ دیگر جو قوم پرست رہنما ہیں، ٹھٹا سے تعلق رکھتے ہیں یا سجاور سے، یا دیگر جو اپوننٹ ہے پیپلز پارٹی کے وہاں کے جو علی حسن زرداری یا ان کے حواریوں کے، تو ان کے باری وہ آنا شروع ہو جائے گی۔ ایک سورج اور 2 پرچھائیاں تو آپ نے سنی ہوگی، لیکن ان کو یہ اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ جن کے تخت و تاج ہوا کرتے تھے،
جو فرعون اور قارون اپنے آپ کو کہلواتے تھے، جو وقت کے یزید کہلواتے تھے، یقیناً ان کے تخت اور تاج بھی زمین بوس ہو گئی اور ان کا نام کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو ان پر لاکھوں اور ہزاروں لعنتان کر کے ان کا نام لیتا ہے۔ اگر شیطان کا کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر ہی ان کا ذکر لیتا ہے۔ یقیناً ایک سید کا قصور یہ ہے کہ وہ سیاسی طور پر کیوں ابھر رہا ہے اور لوگوں کو شعور کیوں دے رہا ہے کہ آپ کی زمینیں ہڑپ ہو رہی ہیں، آپ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ کو علم سے محروم رکھا گیا ہے، آپ کو صحت سے محروم رکھا گیا ہے، آپ کو پینے کے پانی سے محروم رکھا گیا ہے، آپ کو بچوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا گیا ہے۔ یہ قصور ہے عیاض شاہ بخاری کا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے زیادتیوں کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ عیاض شاہ بخاری کی حمایت میں قوم پرست جماعتوں نے، سیاسی سماجی جماعتوں نے 27 دسمبر کو دھرنوں اور احتجاج کا اعلان کیا ہے، جو مکلی سے پریس کلب کراچی تک جو ہے وہ ریلیاں نکالیں گے۔ اس کے علاوہ مل ایسوسی ایشن نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ کسی بھی میلے ملاکڑے میں شرکت نہیں کریں گے اور کسی بھی مل مقابلے میں حصہ نہیں لیں گے جب تک عیاض شاہ بخاری کو رہا نہیں کیا جاتا۔ اس پر کئی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ اندر میں کوس رہے ہیں، وہ اندر میں ان کی آگ جو ہے وہ بھڑک رہی ہے، لیکن جو زیادتی عیاض شاہ کے خلاف ہوئی ہے اس پر آواز بلند نہیں کر رہے کیونکہ ان کا آواز دبایا گیا ہے۔ اگر یہ شیرازی برادران آواز اٹھائیں گے، صادق میمن والے آواز اٹھائیں گے، یا اس کے علاوہ جو دیگر سیاسی طور پر وہاں کے نمائندگی رکھنے والے افراد آواز اٹھائیں گے تو کل وہ اپنی نشستیں کھو بیٹھیں گے۔ اب ان کو اپنی نشستوں کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے وہ عیاض شاہ بخاری کی حمایت جو ہے وہ کھل کر نہیں کر رہے، لیکن اندر میں یہ ضرور بات کر رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ اور زیادتی کون کر رہا ہے؟ محسن ہاؤس کے ترجمان کر رہا ہے۔ زیادتی کون کر رہا ہے؟ وڈیرو حمید پاور کر رہا ہے۔ زیادتی کون کر رہا ہے؟ علی حسن زرداری کر رہا ہے۔ اب کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے عیاض شاہ بخاری کا نام تک نہیں دیا، ان پر پرچے تک نہیں کٹوائے۔ سورج جو ہے وہ آپ کی مرضی کے بغیر نہیں وہاں طلوع ہوتا، غروب ہوتا۔ اس کے علاوہ آپ سیاہ و سفید کے مالک، آپ کے مرضی کے بغیر ایسے وہاں تقرر ان کا نہیں ہوتا۔ آپ جو ہے وہ دنیاوی خدا بنے ہوئے یہاں جو ہے وہ ٹھٹا کے سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری اور فریال تالپور صاحبہ اس معاملے کا نوٹس لیں اور ان کی کم از کم معاملات کو دیکھیں تو صحیح کہ یہ زیادتیاں کیوں کروا رہے ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی سے آپ پیار کرتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں اور کھلواڑ بند کیا جائے۔